حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دلی سے اجمیر کی طرف روانہ ہوئے۔ اجمیر ہندوؤں کا دارالسلطنت تھا، اس لیے ان راجہ مہاراجوں کو تبلیغ اسلام کرنے کے لیے آپ خود تشریف لے کر گئے اور راستے میں غیر مسلموں کو مشرف با اسلام بھی فرماتے ہوئے اجمیر تک پہنچ گئے۔ جہاں جہاں قدم مبارک آپ نے رکھا وہ زمین نور والی ہو گئی، یعنی کہ لوگ وہاں سے فیض یاب ہوتے چلے گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر پہنچے تو وہاں راجوں مہاراجوں کا عروج تھا۔ پرتھوی پتھورا کی حکومت پورے عروج پر تھی۔ ان راجوں کی حکومت کی وجہ سے ہی اس علاقے کو راجستھان کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز پورے ہندوستان میں اجمیر تھا۔ جو سب سے زیادہ بت تھے وہ اجمیر میں تھے۔ اور آپ احباب میں غور کرنا ہے، اجمیر میں بے شمار مندر بھی تھے۔ ان میں ایک مندر بہت بڑا تھا جس میں کوئی غریب آدمی داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ صرف امیروں کی پوجا پاٹ کے لیے تھا۔ راجہ نے اس مندر کے نام کئی زمینیں لگا رکھی تھی جس کی آمدن اس مندر پر خرچ کی جاتی تھی۔ اس مندر کے تیل کے چراغ جلائے جاتے تھے۔ ایک رات میں 350 من سرسوں کا تیل جو جلایا جاتا تھا۔ اس مندر کے قریب ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اس میں نہا لے اس کے گناہ دھل جائیں گے۔ جو بیمار ہوگا وہ نہائے گا وہ صحت یاب ہو جائے گا، اور اس کا جو پانی پیے گا وہ اس کے لیے شفا کا باعث ہوگا۔ مہاراجہ ہند کی ماں وہ نجومی تھی جو کہاوت کی انتہائی ماہر تھی۔ اس نے 12 سال پہلے اپنے بیٹے پرتھوی راج کو کہہ دیا تھا کہ ایک درویش تیرے ملک میں داخل ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا، اور اس نے اپنے بیٹے کو درویش کا حلیہ بھی بتا دیا تھا۔ اب بادشاہ پرتھوی راج ہر وقت فکر مند رہتا اور اس نے حکم بھی جاری کر دیا تھا کہ فلاں حلیے کا اگر کوئی درویش نظر آئے اسے فوراً گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ جو شخص ایسے درویش کو گرفتار کر کے لائے گا اسے بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ آپ کی آمد کی پہلے سے پیش گوئی ہو گئی تھی۔ چنانچہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو جو وہاں کے رہائشی تھے انہوں نے آپ کی شناخت کر کے آپ کو پہچان لیا کہ آپ وہی بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آؤ ہم آپ کو کوئی اچھی جگہ ٹھہرا دیں۔ اب اللہ کے ولی آپ نے مراقبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ ان لوگوں کے مکر و فریب میں نہ آنا۔ آپ نے انہیں صاف جواب دے دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ دلائل العارفین میں اس کا حوالہ دیا گیا اور کتاب میں نے کنز الخطیب سے ہی لیا ہے، اور اس کی 12 جلدیں ہیں، اور میں نے اس کی جو جلد ہے اس سے لیا ہے، جلد نمبر 8 7 سے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ جب اجمیر شریف پہنچے تو اپنا ڈیرا انا ساگر کے قریب آپ نے جما لیا۔ ظہر اور عصر کی نماز ادا آپ نے کی۔ ادھر شام کا وقت ہوا تو راجہ کے اونٹوں کے چروانے کا کہا گیا تو آپ بابا درویش یعنی کہ معین الدین اجمیری وہاں بیٹھے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ راجہ کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں پرتھوی راج کے اونٹ بیٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا ساری جگہ خالی ہے، کہیں اور بٹھا دو۔ ضروری نہیں کہ ہم ہی اٹھا کر اونٹوں کو بٹھایا جائے، مگر ان چرواہوں نے بار بار آپ کو اٹھنے پر مجبور کیا۔ آپ نے اپنے غلاموں سے کہا، خدام سے کہا چلو اٹھو، ہم کہیں اور جگہ ڈیرا لگا لیں، یہاں پرتھوی راج کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہیں۔ یہ فرما کر آپ اپنے خدام کو لے کر دوسری جگہ جلوہ گیر ہو گئے۔ صبح راجہ پتھورا کے چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا
اب اونٹ نہ اٹھے۔ بہت کوشش کی مگر اونٹ نہ اٹھ سکے۔ چرواہا پریشان ہو گئے۔ یہ تمام واقعہ پرتھوی راج کو جا کر بتایا۔ راجا نے ملازموں سے کہا جاؤ اس درویش سے کہو جانوروں پر رحم کرو، انہیں اٹھنے دے۔ انہوں نے حضرت خواجہ صاحب کی منت سماجت کی۔ آپ نے فرمایا جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ جائیں۔ جب چرواہا اونٹوں کے پاس آئے تو اونٹ اٹھ کھڑے ہوئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کو دیکھ کر لوگ آپ کی طرف متوجہ ہونے لگے اور یوں لوگوں کو آپ سے محبت ہونے لگی اور اسلام ترقی کرنے لگ گیا۔ اور ایک اور روایت ہے کہ رام دیو محنت خواجہ صاحب کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے بہت سارے ہندو تھے۔ ایک اور روایت جو ملتی ہے کہ جو وہ آپ کو ہے کہ یہاں سے اٹھو، یہاں چرواہوں نے بیٹھنا ہے، یعنی کہ اونٹوں نے بیٹھنا ہے۔ جب ان کی نظر خواجہ صاحب کے چہرے انور پر پڑے تو ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس وقت خواجہ صاحب نے پاؤں پر وہ گرے اور گریہ زاری کرنے لگے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ پہلا وہ شخص تھا جو اجمیر شریف میں مسلمان ہوا، کیونکہ خواجہ بادشاہ کا یہ کوئی خاص آدمی تھا جس کا نام رام دیو محنت تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز وہاں سے اٹھ کر انا ساگر پر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے خدام گائیں ذبح کرتے اور اسے کھاتے۔ یہ بات ہندوؤں کے لیے ناقابل برداشت تھی، اس لیے کہ گائیں ان کو وہ اپنی ماں کہتے تھے، ماتا کہتے تھے۔ ہندوؤں نے یہ خبر رائے پتھورا کو دی اور یہ بھی بتایا کہ لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں اور اس درویش نے ہمارا پانی انا ساگر خراب کر دیا، پرشٹ کر دیا۔ تو راجا نے اپنے خادموں کو بھیجا کہ جاؤ ان درویشوں سے کہو کہ یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، یہ درویش اجمیر شریف میں نہیں رہ سکتے، یہاں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ملازموں نے آ کر خواجہ صاحب سے کہا بابا جی آپ کہیں اور تشریف لے جائیں اور آج کے بعد پانی استعمال نہ کریں، اس لیے کہ یہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہیں جادو کے زور سے نکال دیں گے۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ لوٹا پانی کا بھر لاؤ۔ جب وہ پانی بھرنے گیا تو چند منٹوں میں اس ساگر کا تمام پانی اس لوٹے میں آ کر سما گیا اور انا ساگر خشک ہو گیا، یعنی کہ انا ساگر بہت بڑی جھیل تھی۔ اب مچھلیاں تڑپ تڑپ کر مرنے لگی۔ پورے اجمیر میں اس تالاب کا پانی استعمال ہوتا تھا۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ اب جوگی آگے بڑھے اور کہنے لگے یہ کیسا فقیر ہے جو پانی کے جانوروں کو تکلیف دے رہا ہے؟ آپ نے کہا یہ لوٹا اگر کسی میں طاقت ہے تو اٹھا کر تالاب میں ڈال دے۔ جوگی نے بہت کوشش کی مگر اٹھا نہ سکے۔ آپ نے کہاں ہے تمہارا جادو، اسے استعمال تم کیوں نہیں کرتے؟ اب لوٹا اٹھاؤ۔ اس نے ہوش میں ڈال دیا تو انہوں نے بہت کوشش کی مگر نہیں۔ پھر آپ کی اسی خادم نے لوٹا اٹھایا اور دوبارہ ہوش میں ڈال دیا۔ وہ پانی سے لبریز اور بھر گیا۔ آپ کی کرامت دیکھ کر جو ہندو وہاں کھڑے تھے وہ حیران رہ گئے اور ان میں سے کئی مسلمان ہو گئے۔ حضرت خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تو بہت سے اور بھی لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اب بادشاہ نے دیکھا پرتھوی راج نے کہ آپ کے مقابلے کے لیے جب کیا کیا جائے، تو اس نے اب اور حربہ استعمال کیا، یعنی کہ اس نے جوگی بھیجے، یعنی کہ جو جادو کرتے تھے، جو عرصہ دراز سے وہ پال رہا تھا، جن کا جادو پورے اجمیر میں مشہور تھا۔ اب ان جوگیوں نے، جادوگروں نے زور زور سے منتر شنتر پڑھنے شروع کر دیے۔ آپ نے غور کرنا ہے
بادشاہ سے ٹکر لے لی. ایسی ہوتی ہیں فقیر کہ گئے ہیں اس علاقے کے سب سے بڑے بادشاہ سے. سبحان اللہ. اور پھر انہوں نے جو پورے دنیا کے مشہور جادوگر اس کے پاس ہے، تو پہاڑوں سے بے شمار سانپ نکل کر ان کی جانب بڑھنے لگے. آپ نے ایک دائرہ کھینچ کر اپنے غلاموں کو اپنے ہمراہ اس دائرے میں بٹھا لیا. یہ سانپ دائرے کے پاس آ کر رک جاتے اور اندر نہ داخل ہوتے. سبحان اللہ. قرآن نہیں کہتا اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ میری ولیوں کا تو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. جی ہاں، خواجہ غریب نواز کا ہم ذکر کریں جن کی 6 رجب کو آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے. پھر دوسری جانب سے شیر آتے اور پھر ایک جانب سے آگ پھر برسانا شروع کر دی. اتنی آگ کہ پورا شہر لرز اٹھا. ایک طرف شیروں کی چنگھاڑے اور دوسری طرف سے بڑے بڑے اژدہا اور پھر ایک طرف سے آگ. چاروں طرف سے عذاب اس نے دینے شروع کر دیے. سارا شہر لرز اٹھا. مگر اللہ اللہ، حضرت خواجہ غریب نواز آپ اطمینان سے بیٹھے رہے. پھر آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی. پھر نماز میں آپ مصروف ہو گئے اور پھر آپ نے سلام پھیرا. آپ نے مٹھی مٹی کی بھری اور ان جادوگروں کی طرف پھینک دی تو ان کا سارا جادو ایک دم سے تباہ و برباد ہو کر رہ گیا اور میدان صاف ہو گیا. جب تمام جادوگر ناکام ہو گئے تو ان جادوگروں کا استاد اجے پال باقی تھا. راج پتھورا نے حکم دیا کہ تم جاؤ اور اپنا کرتب دکھاؤ. اچھا، سب سے پہلے رک کر تو بتانا چاہتی ہوں، دیکھا آپ نے ابھی آپ نے سنا کہ جیسی پریشانی خواجہ غریب نواز نے مسلح بچھایا، نفل پڑھنے شروع کر دی. مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نماز میں طاقت ہے، نماز میں بہت برکت ہے، نماز میں شفا ہے. اب جو راجہ تھا اس نے پتھو راجہ اس نے حکم دیا کہ ایک اور جو بڑا جادوگروں کا سردار تھا جو ان کا استاد، اسے کہا تم اپنا کرتب دکھاؤ. اس نے کہا کہ پورے ہندوستان میں میرا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. اے درویش اب تو مجھے دیکھ. اور پھر اس نے ایک نعرہ لگایا جوش و خروش کے ساتھ. خواجہ صاحب کے پاس آیا. وہاں کے لوگ بھی یہ تماشا دیکھنے لگی، کثیر تعداد میں جمع ہو گئے. اب جو راجہ تھا وہ بادشاہ سلامت تھا، وہ خوش تھا کہ ابھی اجے پال میدان فتح کر کے واپس آتا ہے. لوگ تو درکنار اجے مہاراجے، راجے مہاراجے، رانیاں، وزیر، امیر، بادشاہ، سب کے سب تماشا دیکھنے کے لیے جم غفیر ہو گیا. اجے پال نے کئی حربے آزمائے، آپ اس بات میں بہت غور کرنا، مگر وہ سب بیکار ثابت ہوئے اور خواجہ صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچایا. تو اجے پال کہنے لگا اے فقیر یہاں سے چلے جاؤ، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو ورنہ میں فضا میں چلا جاؤں گا اور تم پر آسمان پر جا کر ایسا عذاب برساؤں گا، توبہ نعوذ باللہ، کہ تم تباہ ہو جاؤ گے. آپ نے اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جو تیرا دل چاہتا ہے تو کر. یہ کہنے کے بعد اس نے ہرن کی کھال پر وہ سوار ہو بیٹھ گیا اور ہوا میں پرواز کر گیا. لوگوں نے جاتے جاتے دیکھا کہ آہستہ آہستہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، یعنی کہ وہ آسمانوں پہ غائب ہو گیا. اور لوگ اجے پال کو داد دینے لگے اور اس کے نعرے لگانے لگے، خوب اس کے حق میں بولنے لگے. ہر طرف شور و غلمہ ہو گیا اور ہندوؤں نے سمجھ لیا کہ اجے پال غائب ہو گیا. تو حضرت خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو پاؤں میں چپل کھڑاؤں پہنے ہوئے تھے ہوا میں لہرائی اور پھر کھڑاؤ ہوا میں اڑنے لگے. اپنے اپنے جوتے کو کہا تو اسے لے کر آ، اور وہ بھی لوگوں نے جاتے ہوئے دیکھا، وہ بھی غائب ہو گیا. اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ اجے پال کو سر سے اوپر بلند ہو کر اس کے سر پر برسنا شروع ہو گیا.
اور لگتے لگتے لوگوں کو آوازیں آنے لگی، اور پھر تھوڑی دیر میں اجے پال کو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس پہنچا دیا۔ گرتے ہی اجے پال جو جادوگروں کا استاد تھا آپ کے قدموں پہ گرا اور اس نے کہا کہ حضور مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہو گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں تماشائی راجے مہاراجے جو تماشا دیکھ رہے تھے بے حد پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ بنا، ہم سوچ کیا رہے تھے اور یہ بن کیا گیا۔ اس نے کہا حضور پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں۔ تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور اس کا اسلامی نام عبداللہ بھی رکھ دیا۔ سبحان اللہ، اب وہ مسلمان ہو گیا۔ اجے پال عبداللہ، پھر لوگوں سے مخاطب، جب مسلمان ہوا پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اگر تم دین و دنیا کی بھلائی چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ کر لوگوں مسلمان ہو جاؤ۔ اب خواجہ صاحب کی یہ کرامت جو لوگوں نے دیکھی، جو عظیم کرامت تھی، جو اجے پال جو جادوگروں کا استاد تھا، اس کے ہزاروں سردار تھے، اس کے ہزاروں شاگرد تھے، جو مسلمان ہو کر عبداللہ بن گیا اور شاگرد تھے، اور وہ بھی تمام جادو کو چھوڑ کر آپ کے غلام بن گئے، یعنی کہ وہ بھی غلامی رسول میں داخل ہو گئے اور انہوں نے بھی کلمہ پڑھا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اب جب کہ خواجہ صاحب یہ کرامت دیکھی کہ جوگی، محنت، ہندو اور بہت سارے لوگ اس وقت تھے وہ مسلمان ہو گئے، تو راجہ تھا جو بادشاہ تھا پرتھوی راج یہ منظر دے کر سخت غصے میں آیا اور جل بھن کے اور غصے سے کہنے لگا ابے اجے پال، میں نے تیری بڑی خدمت کی اور طرح طرح کے تجھے انعاموں سے نوازا، مگر افسوس تو نے مجھے چھوڑ دیا اور مسلمان ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیا، میں تمہیں اس کی بہت بڑی سزا دوں گا۔ تو اجے پال جو کہ اسلامی نام حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اے راجہ، تو مجھے سزا دے یا عذاب دے، قتل کرو یا مجھے مار دو، یہ تمہاری مرضی ہے، مگر تم میری بوٹیاں بھی نوچ لو گے، ہڈیاں بھی اگر تو میری توڑ دے تو مجھے غلامی رسول سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اب جو راجہ تھا پرتھوی راج، جس نے عبداللہ کی باتیں سن کر سخت حیران بھی ہوا اور پریشان بھی ہوا، اور آپ نے اس کو جو اجے پال تھا خواجہ غریب نواز نے، تو اسے اپنی نگاہ ولایت سے، معرفت سے اس کو ولی کامل بنا دیا، اور حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان آج بھی جاری ہے، اور آپ کا مزار پنرور مرجع خلائق میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ بات نے اب غور کرنا ہے، اب اجمیر شریف میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہو گیا، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ایک دن راج خواجہ صاحب نے ایک مرید کو روانہ کیا کہ جاؤ پرتھوی راج کو میرا پیغام دے دو کہ تم خیری چاہتے تو جلدی مسلمان ہو جاؤ، اگر تم نے اسلام لانے سے انکار کیا تو سمجھ لے کہ تیری موت کا وقت قریب آ گیا۔ خواجہ صاحب کا یہ غلام سید تھا، پرتھوی راجہ کے دربار خاص میں پہنچا اور خواجہ صاحب کو پیغام پہنچایا۔ راجہ یہ سن کر غصے میں اگر کہنے لگا تم فقیر بابا سے کہہ دو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، یعنی کہ اپنی تبلیغ محدود رکھو۔ پرتھوی راج کا یہ پیغام جب حضرت خواجہ غریب نواز کے مرید نے آپ کی بارگاہ میں پہنچایا تو آپ نے پیغام سن کر کہا اور فرمایا کہ پرتھوی راج کے موت کا وقت قریب آ گیا، اور پھر آپ نے سلطان شہاب الدین غوری نے ان سے کہا کہ اپنا لشکر تیار کر کے یہاں پر حملہ کر دو، اور یوں پھر اب مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی اور یوں وہ بادشاہ پرتھوی راج مارا گیا۔ اور آپ سب احباب نے غور کرنا ہے کہ خواجہ غریب نواز جو میں نے شروع میں بات جہاں سے میں نے سٹارٹ کی تھی کہ اب جہاں جہاں قدم رکھتے تھے لوگ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے تھے۔
آپ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. جی ہاں، 90 لاکھ کو آپ نے کلمہ پڑھایا. میرا اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کو ہم اصال ثواب کر کے ان کی بارگاہ میں اپنی محبت کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہمیں ان کی غلامی کی ضرورت ہے. تو ان کو اصال ثواب کرنے کی نیت سے کم از کم اول اور آخر ایک مرتبہ درود پاک، ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے اصال ثواب کرے، کیونکہ 6 رجب کو آپ کی چھٹی آپ کا عرس مبارک ہے. اور اللہ رب العزت جو ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. پڑھنے سننے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی خامی ہوگی تو رب کریم مجھے معاف فرما دے اور صحیح دین کے راستے پہ ہمیں چلا دے. آمین اللہم آمین. اللہ رب العزت ان پہ رحمتیں کرے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے. آمین اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.